الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 8 رمضان مبارک 1445 ہجری بعد نماز تراویح میں یہ گفتگو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس عنوان کے ساتھ کہ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب آپ ماہ رمضان میں بھی اپنی خیانتوں سے باز نہیں آئے۔ میں نے سامعین پچھلے دنوں ایک کلپ سنا، یہ پرسوں کی بات ہے، ویسے ہی آ گیا، کوئی میں مولانا کو شوق سے سنتا نہیں ہوں اور نہ میرے پاس آج کل اتنا وقت ہوتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں موصوف گفتگو کر رہے ہیں اویس ربانی صاحب کے چینل پر، ٹیلی ویژن پر، اور وہاں چونکہ سامنے دیوبندیوں کے مولوی بھی ہوتے ہیں اور شیعوں کا امین شہیدی بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں قریشی صاحب نے بہت کمال کر دیا جناب، اخیر کر دی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ کوشش کی ہے شیعوں کو بتانے کی کہ اس معاملے میں تم سے 2 قدم آگے ہوں۔ مولانا قریشی صاحب اس میں بیان کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی افضلیت، اور اس میں کہتے ہیں کہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر ہو، آیت مبالہ ہو، آیت مودت ہو، سورہ کوثر ہو، یا دیگر درجنوں نہیں سینکڑوں حدیثیں ہوں، ان میں کہیں نہ کہیں سے فضائل اہل بیت کا پہلو نظر آتا ہے، لیکن آیت تطہیر یا آیت مباہلہ یا آیت مودت یہ تو خاص کر ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن کی خود حضور نے تعیین فرمائی ہے۔ دیگر حدیث کی کتابوں میں بڑا صراحت سے موجود ہے کہ جو آیت تطہیر کا شان نزول ہے وہ سیدہ حضرت ام سلمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ صفیہ اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہستیوں کو اپنی چادر کے نیچے رکھ کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ تو وہ 4 کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت سیدہ زہرا، حضرات حسنین کریمین، اور 5ویں خود رسول اللہ تھے۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ ولی۔ تو معزز سامعین و ناظرین نوٹ کریں، مولانا قریشی صاحب کی پہلی خیانت تو اس میں یہی ہے کہ یہ آیت جیسے شیعوں کے ذاکر ادھوری پڑھتے ہیں، قریشی صاحب نے بھی ادھوری پڑھی۔ اب میں آپ کو آیت پوری سناتا ہوں، یہ سورۃ الاحزاب میرے سامنے ہے اور اس کی یہ آیت نمبر 33 ہے۔ پوری کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہو رہی، یہ شروع ہو رہی ہے وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور قدیم پرانی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اب آ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے رسول کے گھر والو، اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے۔ سامعین، شیعہ ذاکر یہ آیت پوری پڑھ سکتا ہی نہیں، وہ تو بیچارہ پڑھ لے تو ساری اس کی گیم ہی ختم ہو جائے گی، اس کی تو ساری ڈرامہ بازی ختم ہو جائے گی۔ پر میں حیران ہوں کہ قریشی صاحب نے پوری کیوں نہیں پڑھی؟ ان کو تو پوری پڑھنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے بھی نہیں پڑھی۔ اگر پڑھتے تو ان کی چوری بھی پکڑی جاتی، جیسے اگر ذاکر پڑھے تو ان کی فوری پکڑی جائے۔ یہ ان کی پہلی خیانت ہے۔ دوسری خیانت، مولانا قریشی صاحب کے جو چند بیانات مجھے سننے کا موقع ملا ہے، موصوف کی ایک عادت ہے کہ موصوف حوالوں میں نام بہت لیتے ہیں کتابوں کے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مودودی صاحب کی طرح وہاں وہ باتیں ہو یا نہ ہو، مودودی نے بھی خلافت و ملوکیت میں ایسے کیا نا، حوالے بہت دیے ہیں، اور جب وہاں اصلی کتب میں دیکھا تو وہ باتیں تھی نہیں جو مودودی نے نقل کی۔ تو یہ قریشی صاحب بھی نام بہت لیتے ہیں، مثلا اسی کلپ میں کہا بخاری شریف، صحیح مسلم، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، فضائل الصحابہ احمد بن حنبل، طبرانی اور صحیح بن حبان، اور اس کو اتنے حوالے دے کر کیا پریشر ڈالا کہ اس کی جو ان سب میں نا آیت تطہیر کا شان نزول ہے
وہ یہ ہے معاذ اللہ اس کو شان نزول لائے ہیں. تو لگتا ہے حضرت کو شان نزول کا بھی نہیں پتا اور شان نزول کا کہہ کر پھر کیا لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر میں لے کر دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیت. اگر آیت مقدسہ انہی کے لیے نازل ہوئی ہے تو حضور اللہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے. اللہ کو نہیں پتا اہل بیت کون ہے. صاحب ظاہر ہے اہل سنت کا یہاں نظریہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں شامل ہیں. سرکار کی دعا سے ازواج مطہرات اصل مصداق ہیں. آیت تطہیر آئی ہی ان کے لیے ہے. کیوں؟ میں نے پوری آیت سنا دی, اب اگلی پڑھے. وَذْكُرْنَ آیت نمبر جو 34 ہے وہ پڑھ لیں آپ. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتیں من آیات اللہ والحکمہ. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو یاد کرتی رہو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. معزز سامعین و ناظرین, مولانا قریشی صاحب کی خیانت نوٹ کریں کہ پہلی آیت بھی ازواج مطہرات کے لیے ہے, اگلی آیت بھی ازواج مطہرات کے لیے ہے, پر قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے صرف یہی مصداق ہے, شان نزول میں یہ بات لائے ہیں. اور حیرانگی کی بات ہوتی ہے, مولانا فرماتے ہیں دوسری خیانت کہ دلوں کو تنگ نہ کریں, جو اہل بیت کی شان ہے اس کو بیان کریں, اور اہل بیت سے مراد سیدہ فاطمہ کو لیے کھڑے ہیں. بس بھائی ہم کون ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو کہیں ترازو رکھ کے تول سکیں. بہرحال یہ بھی ہمارا علمی حق بنتا ہے کہ جو کچھ روایات صحیحہ میں ہمارے سامنے آئے ہم اس کو کھول کر بیان کریں, دلوں کو تنگ نہ کریں. اور میں تو کون دلوں کو تنگ کرتا ہے, آپ یا ہم؟ مولانا آپ دلوں کو تنگ نہ کریں, اپنے دلوں کو, اور آپ کے حواریین بھی نہ کریں. کیوں کہ آپ اگر دل تنگ نہیں ہے تو بتا دینا کہ یہ ازواج مطہرات اس میں شامل ہیں, پر یہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہوئی بھی نہیں اور ہوگی بھی نہیں. بہت سامعین و ناظرین, آپ تیسری خیانت نوٹ کریں مولانا قریشی صاحب کی, کہ جس میں مولانا قریشی صاحب نے بڑے بڑے متکلمین کا نام لیا ہے, امام مالک, علامہ قسطلانی, علامہ ابن حجر اسقلانی, اور درمیان میں کہتے ہیں میں دوسروں کو چھوڑ رہا ہوں, مفسرین کو مؤخر کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہیں؟ استدلال تو آپ قرآن کی آیت سے کر رہے ہیں اور مفسرین کو چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہاں آپ کی دال گلتی نہیں, وہاں تو ازواج مطہرات کو اصل اصول میں اہل بیت ماننا پڑے گا. اچھا جی, اور آگے بڑھا جناب, جیسے مولانا کی عادت ہے وہی علامہ بدر الدین عینی کا نام لیا, علامہ ابو الحیان مدرسی کا نام لیا, امام قرطبی, امام جلال الدین سیوطی, امام سبکی, اور ملا علی قاری, اور امام سفیری, اور ابن طیل, اور بڑے بڑے ائمہ, اور پھر کہا کہ جن کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے, ان سب نے کہا ہے کہ اجماع ہے اس بات پر کہ سیدہ فاطمہ افضل نساء العالمین ہیں, اور سیدہ فاطمہ ازواج مطہرات سے بھی افضل ہے. اسی کے ساتھ ہوگا. اب سیدہ کائنات سیدہ تو نساء العالمین ہے, اور اس میں اہل سنت و جماعت کا میں تھوڑا سا نام لے لوں جن میں بڑے بڑے متکلمین ہیں, بڑے بڑے محدثین ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ان میں سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں, حضرت سیدنا حضرت امام مالک آ گئے, علامہ قسطلانی آ گئے, امام اسقلانی ابن حجر اسقلانی آ گئے. یہ میں محدثین کے نام لے رہا ہوں, دوسروں کو چھوڑ رہا ہوں. مفسرین کو تھوڑا میں مؤخر کر رہا ہوں. علامہ صاحب عمدۃ القاری علامہ عینی آ گئے. اس کے علاوہ امام ابو حیان اندلسی آ گئے. اس کے علاوہ امام قرطبی آ گئے, امام جلال الدین سیوطی آ گئے, امام سبکی آ گئے, حضرت ملا علی قاری آ گئے, امام سفیری یہ بھی شارح بخاری ہیں یہ آ گئے. اس کے علاوہ ابن تین آ گئے. اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ جن کی تعداد 100 سے زیادہ بنتی ہے, وہ اس بات پر اجماع ذکر کر رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور کی امت میں نہیں بلکہ پوری کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل ترین ہستی وہ سیدۃ نساء العالمین بی بی پاک زہرا پاک ہے. اس میں کئی روایات ہیں جن سے کئی لوگوں کو شبہ لگتا ہے, کہ جن میں پہلے اللہ کے نبی نے استثناء فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سب عورتوں سے افضل ہے سوائے 3 کا, جن میں حضرت آسیہ, حضرت مریم اور حضرت خدیجہ کا استثناء کیا. لیکن اس کے بعد وہ ایسی مطلق روایتیں بھی ہیں جن میں حضور نے فرمایا سیدۃ النساء حاضر الامہ, اور سیدۃ النساء اہل الجنہ, اور سیدۃ النساء المؤمنین. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو 3 ہستیاں ہیں وہ ان تینوں میں سے کس کیٹیگری کے میں سے جو ہے نا وہ مستثنیٰ ان کو ہوتا ہے, لہذا وہ ساری اس میں شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ دل لگتی نہیں بلکہ دین لگتی بات یہی ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں اور اعلان کریں کہ ان فاطمہ افضل
نساء العالمین، فاطمہ اللہ، سیدہ اللہ، کل کائنات کی عورتوں خوبصورت، سے سب ماشاء سے اللہ، افضل سبحان ہیں، اللہ۔ اور ان تمام عورتوں میں چاہے سیدہ جو ہے نا زہرا پاک کے ساتھ جی، حضور کی دیگر شہزادیاں ہوں جی، یا نبی علیہ السلام کی باقی ازواج مطہرات ہوں، جی۔ سب سے افضل حضرت سیدہ زہرا ہیں۔ اور میں جس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا قریشی صاحب، آپ کو علمی طور پر کوئی شرم نہیں ہے، علمی طور پر آپ پہ کوئی حیا نہیں بچی۔ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، شیاطین قید ہو جاتے ہیں، پر آپ تو کھلے ہیں نا، آپ تو قریشی ہیں، آپ کو تو کوئی کسی نے قید نہیں کیا، اللہ ہی ہے کوئی آپ کو سمجھائے۔ آپ خدا کے نیک بندے، آپ نے کہا جی 100 سے زیادہ، آپ کو 95 معاف۔ 5 محدثین دکھا دو جنہوں نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہو کہ بالکل الوجوہ مطلقاً سیدہ فاطمہ ازواج مطہرات سے افضل ہے۔ آپ کو چیلنج ہے مولانا قریشی صاحب، اور ٹائم جتنا آپ چاہیں، آپ کے کسی ہماری میں جرت ہو وہ میدان میں آ جائے۔ آپ نے کسی اپنے لوڑے لپاڑے کو جو پہلے بھی مجھ پر بڑے برس رہے ہیں، میرے خلاف بڑے کلپ بنا رہے ہیں، ان کو ذرا لائے میدان میں۔ اجماع کی جو تعریف ہے ہماری کتب میں، اس تعریف سے صرف 5 محدثین متکلمین کا اجماع آپ ثابت کر دیں تو میں آپ کی فتح کا خود اعلان کروں گا۔ یہ چیلنج ہے میرا۔ آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، اور آپ کی علمی حیثیت یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تو ابن عبد البر اور ابن رشد نے ایک قول نقل کیا ہے ان کی طرف، قیلہ کے الفاظ ہیں، قالہ کے نہیں ہیں، ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اعلیٰ کہا ہے، مگر وہ بھی بالکل الوجوہ نہیں کہا، مطلقاً نہیں کہا۔ اچھا، مولانا قریشی صاحب کے بارے میں سامعین و ناظرین آپ نوٹ فرمائیں، ان کی مثال دیتا ہوں آپ کو، مولانا بھی خوش ہو گئے کہ بھائی میری مثال بڑی اچھی دی ہے۔ ایک لڑکا آ گیا، اس نے کہا حضرت باپ فوت ہو جائے تو جو اس کی وراثت ہے، یعنی خامد کی وراثت بچوں کے لیے، اس میں ماں کا کتنا حق ہے، یہ یہ ذرا بتا دیں۔ تو مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ سورۃ النساء میں جاتے۔ اس نے کہا بھائی میں مسئلہ قرآن سے بتاؤں گا، کیونکہ میں پنڈی کا حنیف قریشی ہوں، کو مذاق نہیں ہوں۔ تو کھولیا، لڑکے نے کہا جی بالکل ماں کا کتنا حصہ ہے آپ قرآن سے بتا دیں۔ تو اس نے سورۃ اللہب کھول لی اور پڑھ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ، اس کو کہتا دیکھ غور کر، مالہ وما کا سب، قرآن سے مسئلہ ثابت ہو گیا جی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کا سب، ماں کا سب ثابت کر دیا۔ اسی طرح کے قریشی صاحب حوالے دیتے ہیں تاکہ اگلے کو پتہ چلے ہوئے 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 بہت کوئی بڑا عالم ہے، بحر العلوم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، اب ہمارا یہاں مسئلہ یہ ہے، اچھا آپ سامعین و ناظرین یہ نوٹ کریں کہ مولانا قریشی صاحب نے علم الکلام کا حوالہ کا روپ ڈالا ہے کہ علم الکلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر تفاسیر کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب کون سی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے اجماع؟ یہ قریشی صاحب کے ذمہ قرض ہے، اس پر بھی چیلنج ہے، دکھا دے سیرت کی کون سی کتاب میں، وہ جو بڑی کتابیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کوئی آپ نے لکھی ہو یا اگر مگر دگڑ مگڑ اور کسی نور غفور دھتورے نے حقو بکو نے لکھی ہو تو اس کی آپ کو وہ مبارک ہو، ہمیں دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا معزز سامعین و ناظرین، قریشی صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار کی بیٹیوں میں، تو بے شک سب سے اعلیٰ، بے شک سیدۃ النساء اہل الجنہ، بے شک آپ تمام عالمین کی عورتوں سے اعلیٰ ہیں بیٹیوں کے باب میں۔ اس کی وجہ کہ جیسے قریشی صاحب نے کہا کہ عالمین میں امہات المومنین بھی آتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ امہات المومنین والمومنات ہیں، مومنات میں سیدہ فاطمہ بھی آتی ہیں۔ یہ آپ کیوں نہیں بتا سکے؟ وہاں جرت ہی نہیں ہوئی نا، سامنے بڑے بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے شہیدی صاحب، اس کے ہوتے ہوئے آپ کیسے یہ جرت کر سکتے؟ اور عجیب بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ازواج مطہرات میں، تو ازواج مطہرات سرکار کا لباس ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو ان کی فضیلت حضور نے کیا فرمائی کہ جیسے کھانوں میں سرید اعلیٰ ہے، عورتوں میں عائشہ صدیقہ پاک سلام اللہ علیہا اعلیٰ ہے۔ سرید حضور کو بہت پسند تھا۔ اچھا جب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو آپ یہ مولانا قریشی صاحب نے بخاری کا کہا، جی بخاری میں ہے، پوچھا گیا کہ کون اعلیٰ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا مجھے محبت فاطمہ سے ہے اور ان کے خامد سے ہے، بیٹوں سے ہے۔
مولانا یہ آپ ذرا حوالہ بخاری کا دے دیجئے گا، آپ کا ہم پر کرم ہوگا، احسان ہوگا، اور میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ جبکہ بخاری میں آپ کو جب کہیں گے حوالہ بھیج دوں گا کہ صحابی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری مراد مردوں میں، تو فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ یہ بخاری میں روایت ہے، سب سے زیادہ کے الفاظ بھی آ رہے ہیں۔ اور سامعین و ناظرین، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جنت میں حضرت سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا جائیں گی مولا علی کی زوجہ پاک بن کے، اور مولا علی کے ساتھ رہے گی، اور سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گی اپنے خامد سیدنا مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور انہی کے ساتھ رہیں گی۔ اس لیے وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے۔ فیصلہ کن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ غنیہ میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، صفحہ 113 جلد اول، اور یہی بات آپ نے اصول الدین حضرت کی ایک کتاب ہے اصول الدین، اور یہ جو اصول الدین ہے اس کے صفحہ 275 پر یہی بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نحسن ظن بنساء النبی جی اجمعین، کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین ہیں یعنی ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں ہمارا ظن ہے، ظن بمانا یہاں یقین ہے، کیونکہ آگے لفظ ہے وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا افضل نساء العالمین، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امہات المومنین سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نساء افضل نساء العالمین، کہ تمام جہانوں کی خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ اور آگے پھر لگاتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ وَبَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِ الْمُلْحِدِينَ فِيهَا بِمَا نَكْرَهُ وَيُتْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ پیران پیر غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الملحدین بے ایمان، وہ یہودی جنہوں نے تہمت لگائی منافقین، ان کی تہمت سے سیدہ عائشہ کو بری فرمایا، اور قیامت تک حضرت قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ نَحْنُ بَعْلِيهَا وَأَوْلَادِهَا، کہ اسی طرح افضل ہے سیدہ فاطمہ تمام جہان کی عورتوں، اسی طرح جس طرح عائشہ افضل ہے اپنے باپ میں، یہ اپنے باپ میں، وہ اپنے مقام میں، یہ اپنے مقام میں، تو ان کے خامد بھی افضل ہے اور ان کی اولاد بھی افضل ہے۔ اور آگے جا کے لکھا ہے صفحہ 113-14، آپ یہ سارے پڑھ سکتے ہیں کہ ہم پر سیدہ فاطمہ پاک کی محبت اس طرح واجب ہے جس طرح ان کے باپ مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے۔ سامعین و ناظرین، مولانا قریشی صاحب کی ایک اور بہت بڑی یہاں بھی خیانت ہے، چونکہ سامنے بڑے ایرانی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے شمشیر ایران ہونے کا پورا ثبوت دیا، اور وہاں یہ آخر میں بڑی عجیب و غریب پھکڑ بازی کی، کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ان کی افضلیت کو بیان کرنے کی کہ یہ سب سے اعلیٰ ہیں، تو جواب میں پھر وہی انگڑائی لی کہ میں جواب میں کہتا ہوں الزاماً کہ بھائی کیا ضرورت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت کرنے کی۔ میں جسٹ چند سیکنڈ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں، اس میں بعض لوگ مجھے یہاں بڑی حیرت ہوتی ہے جب کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ وہ افضل ہیں یہ افضل ہیں۔ اور بھائی جب ہمارے علم الکلام کی، ہماری تاریخ کی، تفسیر کی، سیرت کی کتابوں میں یہ بطور نظریہ لکھا ہوا ہے، تو پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ کہ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں، صحابہ میں سے سب سے افضل ہوئے ہیں، تو جب جہاں روایات میں ابو بکر صدیق کی افضلیت کی بات ہے، ہم دھمے کی چوڑ میں کہتے ہیں، تو وہیں پر حضرت سیدہ زہرا پاک کی افضلیت کی بات ہے کہ وہ کل کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہیں اور کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں۔ تو یہ آپ جب بھی بھڑاس نکالتے ہیں نا، آنے بہانے سے، اونے پونے سے، افضلیت سیدنا صدیق اکبر میں ہی آپ نکالتے ہیں، یہاں اور وہاں کا کیا جوڑ ہے قریشی صاحب؟ کچھ تو آپ علمی شرم کرتے، علمی حیا کرتے، علمی غیرت کرتے۔ آپ نے مسلک اہل سنت کا کھایا ہے، چلو اب ایران کا کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اہل سنت کو بھی لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور وہاں سوکولڈ آپ سنیوں کے نمائندے ہیں، تو شرم نہیں آتی آپ کو؟ علمی شرم کہہ رہا ہوں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اللہ کے بندے، سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت تو قطعی ہے، تو
تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی افضلیت ازواج مطہرات پر امہات المومنین پر قطعیت سے نہیں ہے، قطعیات میں سے نہیں ہے، ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ ہاں ویسے بہت فضیلتیں ہیں، اس سے اگر آپ یہ کوشش کریں کہ میں نے کوئی بعض اللہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا سوچا ہے تو جو ان کا بے ادب ہو، جو ان کا گستاخ ہو، جو ان کی توہین سوچتا ہو، کرنا تو دور کی بات کہیں اندر بھی ہو، وہ یہودیوں میں سے یہودی مرے، عیسائیوں میں سے عیسائی مرے، جہنمی کتا ہو کے مرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، الحمدللہ میں تو اولاد میں سے ہوں، حسری سید ہوں بھائی، انہی کی اولاد میں سے ہوں، پر یہ جو ڈاکہ زنی ہو رہی ہے ان کے نام پر ازواج مطہرات کے مقامات پر، اس کا میں نے دفاع کیا ہے کہ ازواج مطہرات سے افضل بالکل الوجوہ نہیں ہے، مطلقاً نہیں ہے، علی الاطلاق ہے، اس کو سارے سنی مانتے ہیں۔ قریشی صاحب ہمت کی کر کے جواب ضرور دیجئے گا، اس چھتری میں نہ چھپ جائیے گا کہ میرا لیول نہیں ہے۔ آپ کے لیول کا پتہ کیا؟ اب حیثیت ہو چکی ہے آپ کے لیول کی، کہاں تک پہنچ چکا ہے آپ کا لیول کہ آپ کا ایک اور کلپ آیا جس میں منافقین کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا ہے، وہ بھی کوئی اللہ کے نیک بندہ ہے جو آپ سے منافقین کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، مگر آپ نے کہا ہاں جی منافقین وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نشانیاں پہلی سورہ بقرہ میں بھی بیان کی گئی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جو نہ سمجھے وہ جو جہنم میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جو نہ سمجھے وہ جو جہنم میں۔ مفتی عنیف قریشی صاحب، قرآن میں سورہ منافقون کن لوگوں کے لیے ہے، کون سی جماعت کے لیے؟ ظاہر ہے سورہ منافقون منافقوں کے لیے ہی ہے۔ جو نہ سمجھے وہ جو جہنم میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نشانیاں پہلی سورہ بقرہ میں بھی بیان کی گئی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جو نہ سمجھے وہ جو جہنم میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ جو کہتے ہیں زبان سے جن کا اقرار ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں، لیکن وہ دل سے اس کو تصدیق نہیں کرتے۔ جو نہ سمجھے وہ جو جہنم میں۔ مسلمان ہوتے ہی منافقوں میں منافق ہوتے ہی مسلمانوں میں۔ واہ 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 واہ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو تو ایک آیت بھی نہیں آتی اور ٹکر لے رہے ہیں آپ علماء اہل سنت سے، ٹکر لیے بیٹھے ہیں کنز العلماء سے، چیلنج کر رہے ہیں کنز العلماء کو۔ ان کے سامنے تو ایران پورا نہیں ٹک سکتا۔ ایران کے سارے مجتہدین آیت اللہ اور جتنے بھی ان کے وہ ہیں متکلمین جو وہ بنے پھرتے ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر رہے۔ آپ کی تو یہ اوقات ہے کہ ایک آیت پڑھ نہیں سکتے آپ اور چلے ہیں اہل سنت سے ٹکرانے اور غلطیاں نکالتے پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لگتا نہیں قریشی صاحب کہ من عاد علی ولیًا کے شکار ہو چکے ہیں، آپ پیکر بن چکے ہیں اور فقط آذنت بحرب من اللہ میں اب آپ آ چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے گستاخوں کو اللہ ذلیل بڑا کرتا ہے، بڑا ہی ذلیل کرتا ہے۔ بچ جائیے، ابھی آپ زندہ ہیں، تابندہ ہیں، ماشاءاللہ قائم دائم ہے، اللہ آپ کو صحت دے، روحانی بھی ایمانی بھی۔ آپ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اہل سنت پھر آپ کو کندھوں پہ بٹھائیں گے، پھر آ جائیے شمشیر اعلیٰ حضرت بن جائیے۔ اللہ آپ کو مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائے، وگرنہ آپ کے شر سے اہل سنت کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔